السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آپ خوش آمدید کہتا ہوں اس اپنے لیسن میں، اور الحمدللہ ہمارا ابھی جو ہم کریں گے یہ لیسن ہمارا 9 ہے اور لیول 5 کا، اور انشاءاللہ اس میں جو ہم آیات مبارکہ لے رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 اور 121 جو ہے ہمارے زیر مطالعہ ہے انشاءاللہ۔ تو میں ترجمہ تلاوت اور ترجمہ لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وصدق رسول النبی الکریم۔ اس کا آیت لفظ بہ لفظ ترجمہ لیں گے انشاءاللہ۔ واو اور لن ہرگز نہیں، تردا تم سے راضی ہوں گے، ان کا یعنی آپ سے، ان سے کا آپ سے، یہود یہودی، ولا اور، لا نہ، نصارہ نصارانی کے، اور ہرگز راضی ہوں گے نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے دین کی، یعنی کہ اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انا بے شک، حد اللہ الہدا اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ یہ بہت اہم پارٹ ہے اس آیت مبارکہ کا، اور یہ قیامت تک کے لیے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ حد اللہ هو الہدا، حد اللہ هو الہدا اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ واو اور ولئن البتہ اگر، ولئن اتبعت تو نے پیروی کی، اہواہم ان کی خواہشات کی، اہواہم ان کی خواہشات کی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کی ملت میں آ جائیں، ان کے طریقے پہ چلنا شروع کریں گے تم نے کی، بعد ذالک اس کے بعد جاءک من العلم آ گیا تیرے پاس علم، یعنی کہ علم کے آنے کے بعد اگر تو نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی ہدایت کی، تو کیا ہوگا؟ ما لکا تو نہیں ہوگا، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ کے سوا، من ولیوں کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، یعنی اگر آپ نے حمایت کی ان کی تو کیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کا اللہ کے سوا، اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ جو، آتیناہم الکتاب ہم نے دی ان کو کتاب، یتلونہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، وہ سب تلاوت، ہو یعنی اس کی، یعنی اس کتاب کی، حق تلاوت ہی اور جو حق ہے اس کی تلاوت کا، یعنی کہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک وہی لوگ، یؤمنون یہ وہ سب ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، اور جو یکفر بھی یعنی اس کتاب کا انکار کرتا ہے، اس کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، اولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ جو ہیں وہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ حصہ جو ہے کہ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت ہی، اس کی تلاوت سب تلاوت کرتے ہیں اس کی جو جیسے حق ہے تلاوت کرنے کا۔ تو یہ جو ہے وہ میرے آپ ہم سب پہ جو ہے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا یہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم کیا اسی طرح تلاوت کر رہے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اور بڑی اہم دعا جو کہ ہمیشہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے آج کے زمانے میں، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ،
اور ہمیں باطل کے طور پہ دکھاؤ، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا ہمیشہ جو ہے ہمیں ہماری دعاؤں کو حصہ رہنا چاہیے، کیونکہ جس کنفیوژن میں آج دنیا یا ہم گزر رہے ہیں، جو ملٹی میڈیا کی دنیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے ابھی تک اس سے پچھلا صفحہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو ہمارے سامنے چیزیں آئیں وہ تھی قالت یہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کس چیز پہ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے یہودی کسی چیز پہ نہیں ہے۔ اور کمبائنڈ کیا تھا کہ اللہ کی مسجدوں سے یہ لوگوں کو روکنے تھے، وہ بھی ان میں شامل تھے جو کہ مکہ کے کافر تھے، تو یہ مسجدوں میں روکتے، اور یہ پھر یہودی اور عیسائی بھی ایک دوسرے کو مسجدوں میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ تو پھر عیسائیوں کے بارے میں یہاں پہ اہل کتاب کے بارے میں آ رہی ہے بات، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا۔ تو پھر یہ کہ وقال الذین لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یہ مکہ کے قریش کا ہے کہ ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا، تم سے کیوں بات کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پچھلے پیج پہ۔ اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ براہ راست ہم سے خطاب کیوں نہیں کرتا، یا نشانیاں سیدھی ہمیں کیوں نہیں ملتی۔ پھر کہا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہ ارسلنا بالحق کی، تو آگے حق کے بارے میں جو آیت نمبر 121 میں پھر دوبارہ ارشاد ربانی ہوا ہے۔ تو اب ہم پیج 18 پہ ہیں، اس کا جو پہلا ہے کہ راضی نہ ہوں گے یہودی اور نصارہ، لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، وہ تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے دین میں نہ آ جائیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ رکوع نمبر جو ہے وہ 14 ختم ہوگا، اور اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوگا، اور پھر یہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ جہاں سے بنی اسرائیل سے بات شروع ہوئی تھی، یہاں پہ بھی آخری جو رکوع جس میں چینج ہو رہی ہے، وہاں پہ دوبارہ پھر ان کو خطاب کیا جائے گا، خطاب کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس پیج پہ دوسرے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو دوبارہ نعمتیں یاد کرائی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں آتا ہے، اور مکہ کا اور بیت اللہ مکہ شریف کا، شہر مکہ کا ذکر اس میں آیا، اس رکوع میں آئے گا۔ راضی نہ ہوں گے یہودی اور نصارہ، اس سے پہلے اللہ نے اہل کتاب کے غلط کاموں کی تفصیل سے ذکر کیا، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلے 10 رکوع میں آتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کی بہت کوشش کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی کوششوں سے اس وقت تک مطمئن نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی میں نہ لگ جائیں، ان کے دین میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ اس وقت تک خوش نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کر لیں۔ سچی ہدایت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی حق جو اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اس سے مضبوطی کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب عمل کرنے کی کتاب ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اس میں جو ہم آلریڈی اسٹیٹسٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم نے سیکھ لیا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان 5 سطور میں سے صرف پہلی سطور میں ایک نئے لفظ ہے، باقی سارے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب کتنا کس نے سیکھا، یہ انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کتنی اس نے محنت کی، کتنی اس نے ایکسرسائزز کی، کتنی اس نے دوبارہ ریوائز کیا۔ تو لیکن الحمدللہ اگر ہم نے صحیح محنت کی ہے تو انشاءاللہ یہ صورتحال ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ نہیں تو اس کو ریوائز کریں، الحمدللہ ایک دفعہ پڑھ لینے کے بعد رویژن یا تیار کرنا اس کو زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اس کی شرح لیتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور نصارہ جب تک ان کی پیروی نہ کریں، یعنی ان کے دین میں شامل ہو جائیں۔ یعنی اس میں یہود و نصارہ ہر دور، ہر زمانے میں اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں، اور دراصل اسلام کے خلاف ایک نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ نظریاتی جنگ اسلامی بلاک اور ان کے 2 مغربی بلاک کے درمیان جاری ہے۔ اور اگر یہ مغربی بلاک کبھی کبھار، یعنی کہ عیسائی اور یہودی، یہ مغربی بلاک کبھی کبھی ایک دوسرے کے خلاف بھی برسر پیکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اختتام ایسی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ملت کے دونوں فرقوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ آپس میں اگر لڑتے بھی ہیں تو ایسے، لیکن مسلمانوں کے خلاف دونوں متحد ہیں۔ ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا غزہ میں ہو رہا ہے، اس میں ہمارے سامنے آج کے زمانے میں ہمارے سامنے ہے کہ پوری یہ کل ملت کفر جو ہے وہ بالکل مسلمانوں کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے حکومتی لیول پہ، اور مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی۔ وہ سارے کے سارے 9/11 کے بعد جو ہے امریکہ کے چوکٹ پہ ایسے ادھر ریز ہیں بدقسمتی سے، اور کوئی بھی جو ہے وہ حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان مکالمے یہ دونوں فرقے یہودی اور نصاری ہمیشہ متحد رہے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ حتیٰ تتبع ملتہم پہ جو ہے انہوں نے ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے روح القرآن میں لکھا ہے کہ اہل کفر یہودی اور نصارہ یعنی تینوں کہ تمام کے تمام بات مال بھی لیے جائیں تبھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لہذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کرتے رہے، حالانکہ آپ کو ان کا ہر مطالبہ پورا کرنے اور ہر حال میں انہیں راضی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ آپ حق کی شہادت اور ان کے برے کاموں کے انجام سے ڈراتے رہیں۔ ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو کتاب اللہ کو خالص نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ہدایت کی نیت کے ساتھ، کیونکہ کتاب میں تو شروع میں اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی ہدایت کن کے لیے؟ متقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ہدایت کی خواہش رکھتے ہیں، اس خواہش کے تحت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اہم چیز کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان ھدی اللہ الہدیٰ، کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، یعنی دوسری آیت مبارکہ میں سورہ انعام میں ملتی ہے، آیت نمبر 154، وَإِنَّ هَٰذِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ يَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ۔ اس کی تفسیر جو ہے اس آیت مبارکہ کے تفہیم القرآن میں اگر آپ مطالعہ کریں تو انہیں ایک ڈایاگرام کے ساتھ سمجھایا ہے کہ مختلف راستے انہوں نے بنائے ہیں، اور ایک راستہ مستقیم کا ہے، وہ صرف جو ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے، باقی سارے کے سارے جو ہے پگڈنڈی ہیں جس میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے، وہ جا کے جہنم میں گرتے ہیں۔ تو رائے مستقیم کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ان ھذا صراط مستقیم کیا فاتبعوہ، یعنی کہ اس پہ چلو، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا سبل یتفرق بکم، اور مختلف راستوں کے پہ نہ چلو۔ یہی راستہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کتاب کی عملی جو صورت ہے، اللہ کی کتاب تو جو اللہ کے نازل کردہ الفاظ کلام ہے، اس پہ عمل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسی آپ کی اتباع کی، جیسے آپ کو دیکھا ویسے آپ کے صحابہ نے اس کو کیا، اتباع کی۔ ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے، اتباع کرنے کا حکم۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ بھائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا ان لوگ سے کہہ دو جو کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ کے رسول کہا جائے، وہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اتباع کیا ہے جیسے آپ نے کیا اس کے مطابق کرنا۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ جسے تم ہدایت سمجھتے ہو وہ ہرگز ہدایت نہیں، ہدایت وہ ہے جس کی رہنمائی اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہاں ہمیشہ کے لیے اصول بندی بیان کر دی کہ ہدایت وہ نہیں جس کو کوئی انسان، قوم یا کوئی پارلیمنٹ متعین کرے، بلکہ حقیقی ہدایت وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں آپ پر نازل کیا گیا۔ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں یہ درج ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، اور کوئی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مخالف نہیں بنایا جائے گا۔ ابھی بیچ میں جو ہے لوگ اس میں تجاوزات کرتے ہیں، لیکن پھر جو ہے وہ عدالت میں جاتے ہیں، لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، اور اس کے بعد پھر عمل نہیں ہوتا، پھر حکومتیں جو ہے اپنی جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ IMF اور ورلڈ بینک کی غلام ہے، تو اس کے مطابق جو پھر وہ فیصلے کرتے ہیں بدقسمتی سے۔ اور جو ملک کا حال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، جو قسم پرسی اور غربت ہے، اور جو غریبوں کا حال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، صبر نہیں کیا جا سکتا، اور ہم یہ احساس ہی نہیں کر سکتے یار یہ دو لوگ کیسے، انسان کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کتنی مشکلات کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ قرآن نے ان کے مذہب کو احوا کیوں قرار دیا؟ کہ قوموں کے ہوائے نفسی خواہشات عام لوگوں کے ہوائے نفس سے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اس سے نسلیں متاثر ہوتی ہیں، اخلاقی اقدار کے مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی جب کوئی سربراہ آتا ہے تو اس کا ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے، تو پوری قوم اس پیٹرن پہ چلنا شروع کر دیتی ہے، اور وہی ان کا جو وہ دین بن جاتا ہے، وہی ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ بدقسمتی سے اگر وہ دین پہ چلنے والا ہوگا تو دین جو ہے وہ ان کا پیٹرن بنے گا، اس پہ چلنے والے ہوں گے، اس کو صحیح سمجھیں گے۔ اگر کوئی اور ہوگا تو بہکا کے لے جائے گا۔ شیطان نے تو اعلانیہ کہا تھا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے آؤں گا اور تیری سیدھی راہ پہ بٹھاؤں گا اور بیٹھوں گا، اور ان کو جو تیرے راستے سیدھے راستے پہ نہیں آنے، اسے تو اعلان کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی. تو یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، اس کی شرارتوں سے اور اس کے قبیلے سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. حقوق کی پاسداری کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انسانیت مجھ پانے پر مجبور ہو جاتی ہے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ انسان گر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں نے، خاص طور پر یہود سوائے چند لوگوں کے، اس دعوت پر توجہ نہ دی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ وہ آپ اسلام سے کنارہ نہ کر لیں اور ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں. ان کی اس تمنا کے جواب میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ سچی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تمناؤں کی پیروی میں نہیں کر سکتا. کسی کو خوش کرنے کی خاطر اس کی آرزو اور تمنا پورے کرنے میں لگ جانا در حقیقت اپنے آپ کی خودکشی کی طرف دھکیلنے جیسا ہے. ایسا انسان خود بھی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے. عملی طور پہ ہمیں جو چیز دیکھنی چاہیے، کوئی بھی حکم دینے والا ہو، کوئی بھی ہمارا لیڈر ہو، کہ کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اگر اس کی تعلیمات کے مطابق ہے تو ہمیں کوئی مسائل نہیں ہے. انشاءاللہ عند اللہ ہم جو ہے وہ اس سے پکڑے نہیں جائیں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو دین کی تعلیمات ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں، ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پیروی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ اچھا لگتا ہے اس لیے ہمیں پیروی کرنی چاہیے. نہیں، ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے. تو یہی کسوٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ، تو ایک آخری جو خطبات میں سے خطبہ ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت. اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. جیسے یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن پاک کو جب پڑھیں تو ہم سمجھیں کہ ہمیں میسج کیا مل رہا ہے، اس پہ غور کریں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، کس سے منع کیا جاتا ہے، کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ضرور مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں. کوئی نہ کوئی کتاب حدیث، جو کہ کتاب حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈاکومنٹ کیا گیا اس میں، اور بڑی احتیاط سے ڈاکومنٹ کیا گیا، بڑی محنت سے ڈاکومنٹ کیا گیا. اور بھی خاص طور پر بخاری اور مسلم شریف ہیں جن کو صحیحین بھی کہتے ہیں. تو بہت پائے کی کتابیں ہیں، امام موطا کی کتاب، اور اس کے بعد یہ ساری کتابیں جو ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ رکھنا چاہیے اپنا. ہمیں حدیث کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے. وہیں سے ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی کتاب پر عمل کرنے کی جو ہے توفیق ملتی ہے. اس میں میاں محمد جمیل صاحب نے فہم القرآن میں جو تفسیر دی ہے وہ میں آپ سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت اور اللہ کی خوش ندی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر مسلمان دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین اور تہذیب چھوڑ دیں گے تو اس طرح یہود و نصارہ تو وقتی طور پر خوش ہوں گے، لیکن مسلمان اللہ کی نصرت اور حمایت سے محروم رہ جائیں گے. جو اللہ کی نصرت حمایت سے محروم ہوا اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اہل کتاب میں وہی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں گے جو ذہنی تحفظات اور گروہی تعصبات سے بالاتر ہو کر تورات، انجیل اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اصول ہدایت کا یہی بنیادی اصول ہے کہ جس کے لیے قرآن بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، کتاب ہدایت میں تدبر اور تفکر کرو تاکہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ واضح اور آسان ہو جائے. جنہوں نے کتاب اللہ میں تدبر اور تفکر سے اجتناب کیا، اس کے حقائق کا انکار کیا، وہ بالآخر نقصان میں رہیں گے. کہ ہمارے لیے یہی جو دو چیزیں ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، کہ اللہ کتاب میں پہ غور و فکر کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانا جائے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی تنویر بھائی، میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا تھا. وَلَن تَرْضَىٰ، وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، ان کا آپ سے، ان کا آپ سے، یہود ولن نصارا، یہود ولن نصارا، یہودی اور نہ نصرانی، یہودی اور نہ نصرانی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین. کل کہہ دے، کل کہہ دیں، ان ہدی اللہ هو الہدا، ان ہدی اللہ هو الہدا، قل ان ہدی اللہ هو الہدا، قل ان ہدی اللہ هو الہدا، کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت. کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی،
اور اگر آپ نے پیروی کی اہواہم، اہواہم، ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی، بعد 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 ذالک، بعد الذی، بعد الذی، بعد اس کے وہ جو کہ بعد اس کے وہ جو کہ جاءک من العلم، جاءک من العلم، آپ کے پاس آ گیا علم سے، آپ کے پاس آ گیا علم سے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد الذی جاءک من العلم، بعد وہ جو کہ آپ کے پاس آ گیا علم سے، بعد وہ جو کہ آپ کے پاس آ گیا علم سے، ما لک، ما لکا، نہیں آپ کے لیے، نہیں آپ کے لیے، من اللہ، من اللہ، اللہ سے، اللہ سے، من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ کیجیے گا۔ ولن ترضى اور ہرگز راضی نہ ہوں گے عنك اليهود ولا النصارى آپ سے یہودی اور نہ نصارہ، حتى تتبع ملتهم اور جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کا دین۔ قل ان هدى الله هو الهدى کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت، ولئن اتبعت اهواءهم اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذي جاءك من العلم بعد وہ جو کہ آپ کے پاس آ گیا علم سے، ما لك من الله من ولي ولا نصير، نہیں آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کو۔ الذین آتینہم الکتاب، جنہیں ہم نے دی انہیں کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق اس تلاوت کا جیسے اس تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الذین آتینہم، وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب سے درست انداز میں تلاوت کرتے ہیں، وہ اسلام کو مان لیں۔ تلاوت کے دو معنی ہیں، ایک تلاوت کرنا پڑھنا، اور دوسرا ہے اتباع کرنا، یعنی وہ کتاب کی تعلیمات پر ایمان لا کر عمل کر کے اس کتاب کی اتباع کریں۔ جیسے یہ یہودی اور نصارہ تھے تو ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں موجود تھیں، آپ کی آمد کا اور اس پہ ایمان لانے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ تلاوت کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ حق کو مان لیں۔ یہ لوگ سچے اہل کتاب ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہیں میں سے لوگ جو تھے وہ جو ہے انہوں نے حق کو تسلیم کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس میں تفسیر مکہ میں مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے یتلونہ حق تلاوتی پہ جو کمنٹس کیے ہیں کہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا کہ کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں، مثلا خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے تو پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کلام الہی میں تعریف نہیں کرتے جیسے دوسری یہودی کرتے ہیں، اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، اس میں سے کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، اس کی ایک ایک بات کی پیروی کرتے ہیں۔ حق تلاوت میں یہ سارے مفہوم داخل ہیں، اور ہدایت ایسے لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مذکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ 5 پوائنٹس ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، توجہ کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، حلال کو حلال سمجھنا ہے، حرام کو حرام سمجھنا ہے، اور جو ہے وہ جو چیز ہمیں علم ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے، اس کی محکم باتوں پر عمل کرنا ہے، متشابہات پر ایمان لے کے آنا ہے، اور اس کی ایک ایک بات کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے ہیں مفہوم تلاوت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے چاہیے۔ حقوق یہ ہیں کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی اس کی جو ہے پڑھائی میں خیال رکھا جائے کہ اس میں غلطی نہ ہو، اسے سمجھا جائے، یہ اس پہ تدبر کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، یعنی اپنی زندگی میں لایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور اس کی تبلیغ کی جائے، اور اس کے قانون کو قائم کیا جائے کہ یہ قانون قائم ہونے کے لیے آیا، کتاب میں بند رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو قائم کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو قرآن پاک کی تعلیمات تھیں ان کو قائم کیا تھا، جو قانون تھا اس کو قائم کیا تھا۔ اور اگر کوئی شخص کتاب کو درست انداز میں پڑھے گا جس میں تدبر بھی شامل ہو تو اسے ایمان کی ہدایت ملے گی،
اس کے ایمان میں اضافہ اور مضبوطی ہوگی۔ اب ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ اس میں تدبر بھی شامل ہے، اس کو غور و فکر بھی شامل ہے۔ ہم اب سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے، تو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سوچو بچار کیا جائے، ایسی محفلوں میں شمولیت کی جائے، ایسی محفلوں کا اہتمام کیا جائے جہاں پہ لوگوں کے لیے ایک پاسبلٹی جنریٹ کی جائے کہ جو اس کو نہیں سمجھتے وہ سمجھ سکیں، ان تک جو تبلیغ کی جائے، ان تک بات پہنچائی جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں موجود حلال و حرام کی پیروی کی جائے، الفاظ کے بدلے بغیر اور غلط مفہوم بیان کے بغیر تلاوت کی جائے۔ تو تلاوت میں عمل بھی شامل ہے، تلاوت صرف زبان سے کہنے کی نہیں ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی جس طرح پیروی کی جانی چاہیے اس طرح پیروی کی جائے، یعنی جس طرح مدعا ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، جو ہمارے تک حدیث پہنچتی ہیں کہ کس طرح عمل کیا گیا، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اس کے مطابق اس پہ عمل کریں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قوم آئے گی، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی صرف گلے گلے تک رہے گا، زبان تک رہے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے حدوں سے نکل جاتا ہے، قرآن یہ نہیں ہے نا ان کے اندر، تو پھر وہ دین کی طرف کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس میں سے گروہ میں سے نہ کریں، ہمیں اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ وہ انسانوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے، بدترین ہوں گے، یعنی جانوروں سے انسانوں میں بدترین ہوں گے، جانوروں میں بدترین ہوں گے۔ تدبر اور تذکر میں ہے، کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ اس چائے کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، یا انہیں غلط معلومات ملی ہیں، یا اس کے لیے کہ شیطان نے ان کو کنفیوز کر دیا ہے۔ ایسے لوگ اپنے میڈیا یا چینلز کے ذریعے سے اسلام کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسی قسم کی کوششیں کی تھیں۔ ہمیں اس سے گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں خود تدبر و تفکر کرنا چاہیے۔ دراصل ایسی صورتحال ہمارے لیے ایک سے زیادہ ایک موقع ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ وہ تھریٹ ہے، اس کے لیے اپرچونٹی جنریٹ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا صحیح پیغام پھیلائیں۔ لوگوں نے کئی دفعہ نیگیٹو پروپیگنڈے سے کو دیکھنے کے لیے خود اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ ہمیں حجاب، ایک سے زیادہ نکاح، خواتین مساوات وغیرہ کے تعلق سے اسلام کا صحیح موقف سمجھنا چاہیے، پھر ان لوگوں کے سامنے مناسب انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ وہ بہن بھائی جو ویسٹ میں آتے جاتے رہتے ہیں تو ان کو یہ سوال جو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو ان کے اسلام کا صحیح موقف پتہ ہو تاکہ اس کو پیش کر سکیں۔ حدیث پاک ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی یعنی مومن کی مثال جو قرآن تلاوت کرتا ہے سنترے کی سی ہے جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور خوشبو بھی بہتر ہوتی ہے، اور ایک مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور سی کی ہے، مزہ تو عمدہ ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ ایک بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کسی ہے، یہ خوشبو تو اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے۔ ایک بدکار کی مثال قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اندرائن کسی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جو پہلے والے ہیں کہ جن کی تلاوت کی جو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگترے سے کی دی، جس کا مزہ بھی لذیذ ہو اور خوشبو بھی بہترین ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں تلاوت عطا فرمائے۔ ویسا ریپیٹ کیجیے گا، الذین، یہ الذین، الذین جنہیں، آتینا، الذین آتینہم، جنہیں ہم نے دی، جنہیں ہم نے دی، آتینہم الکتاب، آتینہم الکتاب، جنہیں ہم نے دی کتاب، جنہیں ہم نے دی کتاب، یتلونہ، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی ہی، حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک، اولئک، وہی لوگ، وہی لوگ، یؤمنون بہ، یؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، ومن یکفر بہ، اور جو انکار کریں اس کا، اور جو انکار کریں اس کا، اولئک هم الخاسرون، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں تلاوت کروں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا، الذین آتینہم الکتاب، جنہیں ہم نے دی، جنہیں ہم نے دی کتاب، انہیں کتاب،
يتلونه حق تلاوته اس کی تلاوت کرتے ہیں حق اس کی تلاوت. أولئك يؤمنون به وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں. ومن يكفر به اور جو انکار کریں اس کا فأولئك هم الخاسرون. وہی سب لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. جزاک اللہ خیر جی. آگے ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس میں اسباق ہم دیکھ لیے. اسباق جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بہتر سے بہتر کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی نہ کر لیں. سچی ہدایت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہمیں اس کو مضبوطی سے تعمیر رکھنا چاہیے. ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا چاہیے، یعنی قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، تیری کتاب کی پیروی کرنے سے بھٹکنے والوں کا شکار بننے سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین. پلان ہمیں کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو تیار کروں گا تاکہ دوسروں کو اسلام کا پیغام بہتر سے بہتر انداز طریقے سے پیش کر سکوں. تیار کا مطلب میں خود پڑھوں گا، خود سمجھوں گا تاکہ میں اس کو کر سکوں. تو اس میں جو اسماء ہیں وہ ملا، ملل مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، دین. احوا ہوا، اس کی جمع احوا ہے خواہش. اس کے بعد ہے علم، علم کی جمع علوم ہے. میرے سے رپیٹ کیجیے گا، ملا ملل، ملا ملل، ہوا احوا، ہوا احوا، علم علوم. علم علوم. ملا ملل، ملا ملل، ملا ملل، ملا ملل، ہوا احوا، ہوا احوا، علم علوم. علم علوم. جزاک اللہ. آگے ہم دیکھتے ہیں کتب کتاب تھی اس کی. تو یہ جو سیرمد افعال ہیں، اس میں فتح، ناصرہ، ضربہ، سامیہ کے وزن پہ. تو یہ ہمیں 518 بار جو ہے علیمہ آیا ہے. من العلم، علیمہ سے ہے. علیمہ یعلم علم، عالمہ یعلم علم، عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. علیمہ کا مطلب ہے جاننا، اور یہ 518 بار قرآن پاک میں آیا ہے. آگے یکفرو، کفرا، کفرا 465 بار آیا. کفرا کفر کرنا. کفرا یکفرو اکفر، کافرا یکفرو اکفر، کافر مکفور کفر. کافر مکفور کفر. والخاسرون، خاسرون خسرہ، خسرہ اسلامیہ کے وزن پہ ہے. 57 ٹائم جو قرآن پاک میں آیا. نقصان اٹھانا. خاسرہ یکسرو اکسر، خسرا یکسرو اکسر، خاسرہ یکسرو اکسر، خاسرا یکسرو اکسر، خاسر مخصور خسر. خاسر مخصور خسر. جزاک اللہ خیر. آگے ہم لیں گے ویک کمزور افعال. کمزور افعال وہ ہوتے ہیں جن میں 3 جو حروف ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے کسی جگہ پہ بھی الف، واو اور یا آ جائے تو کہیں گے یہ کمزور ہیں. ترزا، راضیہ، یا آگے اس میں راضیہ. راضیہ یرزا ارزا، رضیہ یرزا ارزا، رازن مرضی رضوان. رازن مرزن رضوان. راضیہ کا مطلب ہے کہ راضی ہونا. یہ قرآن پاک میں 64 ٹائم آیا ہے. آگے جو ہے ہدا، جو ہدا، ہدا ہدا، ہدا جو ہے یہ 243 بار آیا. ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدی ہدایہ. ہادن مہدی ہدایہ. ہدا کا مطلب ہے ہدایت دینا. آگے جو ہے جا، جا کا جا 277 بار آیا ہے. اس کا مطلب آنا. جا یجی جی، جا یجی او، جی، جا یجی او جی، جائی یجی، جا یجی او. یجی. دوبارہ بولیں گے، جا یجی او جی، جا یجی جی، یجی او. یجی کو. جا ان مجی مجیہ، جائی مجیہ مجیہ، جا ان مجیئی مجیہ، جائی مجیہ مجی، جا مجی ان. مجیہ.
اچھا ایک ایک کریں گے. جا ان، جا جا ان، ان مجیئی، مجیئی مجیہ. مجیہ. جزاک اللہ خیر جی. آگے یتلونہ، تلاوت کرنا. تلا یتلو اتلو. تلا یتلو اتلو. تالن متلو تلاوہ. تال متلو تلاوہ. جزاک اللہ خیر جی. آگے ہے مزید فی الفاظ. مزید جو ہوتے ہیں نا تین میں ہوتے ہیں. اگر تین کے ساتھ ایڈ کوئی ورڈ ہو جائے نا، ایک یا دو، تو کہتے ہیں یہ مزید فی ہیں، ایڈیشنل ہے. جیسے علیمہ سے علامہ، لام جو آ گیا. حاسبہ، حسبہ سے حاسبہ، الف آ گیا. تو ایسے یہ جیسے اتبع، اتبع تو اس میں یہ 5 ورڈ آ گئے. اتبع اس کا ہوگا اتبع، پیروی کرنا. اتبع یتبع، اتبی. ات ات اتبع یتبع اتبع. متبی، متبع، اتباع. متبع متبع اتباع. جزاک اللہ خیر. آگے آتا، آتینا ہوں. یوت زکات اس میں اسی سے ہے، دینا. آتا یوتی آتی. آتا یوتی آتی. موتن موتا ایتا. موتن موتن ایتا. موتن موتا ایتا. موتن موتن ایتا. آگے آمنا یومنونا. آمنا، آمنا 818 بار آیا، بہت دفعہ آتا ہے قرآن پاک میں کسی نہ کسی شکل میں. آمنا یؤمنو آمن. آمنا یؤمنو آمن. مومن، مومن، ایمان. مومن مومن ایمان. جزاک اللہ خیر جی. آگے جو ہم پڑھیں گے بھی تو اس میں حتیٰ تتبع حتیٰ ہے. حتیٰ کے ساتھ جب آئے گا تو یہ تھوڑی کا کام کرے گا، اور پیش جو ہے وہ زبر میں چینج ہوئے گا. تو یہ حتیٰ تتبع، تتبعو کی بجائے تتبع ہے. ایسے ہی ہے کہ ومن کفرا، ومن جو ہے یہ بھی جو ہے چھری کا کام کرتا ہے. تو اس میں جو پیش ہے یہ یکفرو تھا، یکفرو تھا، وہ یکفر بن گیا. اس کی وجہ سے اس سے پہلے من آ رہا ہے. تو یہ ایڈیشنل انفارمیشن تھی آپ کے لیے. اب گرامر میں انشاءاللہ ہم چلیں گے. صرف 1 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں.